تمرین ذکیہ وصحبه أجمعين أما بعد قل أعوذ برب الفلق قل مانے کہنا کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ ایسے ہی ہے جیسے سورہ ناس میں تھا اعوذ بھی بالکل وہی ہے برب الفلق وہاں پہ برب الناس تھا یہاں پر فلق ہے فلق کہتے ہیں صبح کے وقت کو تو یہاں پر جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں مفسرین تو عام طور پر صبح کا ترجمہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی کہ آپ یہ سورت پڑھیے قل کہہ کر کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق فلق من صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس چیز سے من شر ما خلق من معنی سے شر کے معنی برائی جمع شرار برائی سے کس چیز کی ما یہ ما موصولہ ہے ما موصولہ جس کے معنی ہوتا ہے وہ چیز جو اس کا معنی اس طرح سے کرتے ہیں جب بیچ میں آتا ہے ما موصولہ تو من شر اس چیز کے شر سے جو جس کو خلق اللہ نے پیدا کیا جس کو اس نے پیدا کیا جو اس نے پیدا کی ہے اس چیز کے شر سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے اور اس کے اندر شر ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی چیز جس چیز کے اندر شر ہے اس کے شر سے ہمیں پناہ دے دے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں من شر ما خلق اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی یعنی اللہ تعالیٰ نے ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر اور من مانے اور واو مانے اور من مانے سے شر مانے شر برائی ومن شر اور برائی سے غاسق غاسق کہتے ہیں تاریکی کو اندھیری رات کی تاریکی اندھیری رات کی تاریکی کو غاسق کہتے ہیں اور اذا مانے ہوتا ہے جب اذا مانے جب وقبہ کے معنی ہوتا ہے داخل ہونا چھا جانا اذا وقبہ جب وہ داخل ہو یا جب وہ چھا جائے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی من شر ما خلق ان چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کیا اور ان چیزوں کے شر سے من شر غاسق اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے اندھیری رات کی تاریکی غاسق مانے اندھیری رات کی تاریکی سے اس کے شر سے اذا وقبہ جب وہ داخل ہو جائے جب وہ چھا جائے یعنی جب رات چھا جاتی ہے داخل ہو جاتی ہے مغرب کے بعد سورج کے غروب ہوتے ہی سورج جیسے غروب ہوتا ہے مغرب کی اذان ہوتی ہے رات داخل ہو جاتی رات داخل ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے اندھیرا چھانے لگتا ہے تو جب پوری طریقے سے تاریکی چھا جاتی ہے تو اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اس وقت میں جو شر ہوتا ہے جو شر عام ہوتا ہے عام طور پر ان اوقات میں رات کے اندھیری رات میں ہی سارے شر عام ہوتے ہیں پھیلتے ہیں تو اس شر سے میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں اب اس میں کون کون سی چیزیں جو شر میں آتی ہیں رات کے اندھیرے میں جو خطرناک چیزیں ہوتی جیسے درندے اپنے اپنے اس سے نکلتے ہیں اسی طریقے سے موذی جانور تکلیف دینے والے جانور وہ بھی اپنے اپنے بلوں سے نکل آتے ہیں اسی طریقے سے جرائم پیشہ افراد یعنی جو جرم کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی رات کی اندھیری رات میں تاریکیوں میں اپنے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلتے ہیں
جائیں گے اور کسی نہ کسی کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو جو برے عمل کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، چاہے چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، جو بھی ہیں، وہ لوگ اپنے انداز میں نکلتے ہیں رات کی تاریکیوں میں۔ تو ان الفاظ کے ذریعے سے ان تمام سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ اللہ عز و جل نے ہم سب کو رات کی تاریکی میں ہونے والے شر سے بھی پناہ طلب کرنے کے لیے کہا ہے۔ جب رات کی تاریکی کیا ہو جاتی ہے؟ چھا جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے۔ تو ومن شر غاسق، رات کی اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے، اذا وقبہ، جب وہ داخل ہو جائے، یا اذا وقبہ کا دوسرا معنی جب وہ چھا جائے، یعنی رات جب چھا جائے اور اس کا اندھیرا پوری طریقے سے چھا جائے، اس اندھیری رات میں ہونے والے شر سے بھی میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر، ومن میں واو، اور کے معنی میں، من کے معنی سے، شر کے معنی برائی، اور شر سے، کس کے؟ النفاثات، نفاسا کے معنی ہوتا ہے پھونک مارنا، نفاسا معنی پھونک مارنا، اور یہ اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے، نفاثات اسم فاعل مؤنث کا صیغہ، جس کا معنی ہے پھونک مارنے والیاں، پھونک مارنے والیاں، عورت، لیڈیز، ان کو کہا گیا۔ تو پھونک مارنے والیاں، ان کے شروں سے، ان کے شر سے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فی العقدی، فی معنی میں، العقد کے معنی گرہ، وہ نفاثات پھونک مارنے والیاں کہاں پھونک مارتی ہیں؟ گرہ لگا کر اس کے اندر پھونک مارتی ہے، گٹھ لگا کر کے، گرہ لگا کر، گاٹھ لگا کر اس میں وہ لوگ پھونک مارتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ گرہ لگا کر اس میں پھونکنے والیوں کی شر سے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ گرہ میں پھونکنے والے نفسوں کی برائی سے پناہ، اس لیے اس سے مراد کیا ہے؟ الشر النفاثات فی العقد، ومن شر النفاثات فی العقد، النفاثات فی العقد یعنی گرہ میں پھونک کر کے اس میں گرہ لگانے والیوں کی جو بات یہاں پر کی گئی ہے، اس سے کون مراد ہے؟ اس سے جادوگر مراد، اس سے مراد جادو کا کالا عمل کرنے والے مرد اور عورت دونوں مراد ہیں۔ چاہے وہ مرد کرے جادو کا عمل یا کوئی عورت کرے، دونوں کے دونوں لوگ اس میں شامل ہیں۔ جادو کرنے والے مرد، جادو کرنے والی عورتیں، یہ سب نفاثات فی العقد میں داخل ہیں، چونکہ یہ شرک ہے۔ میں آپ کو ایک جادو کی تعریف، ڈیفینیشن بتاؤں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو بہت محتاط رکھیے۔ جادو کی تعریف ہے کہ گرہ لگا کر اس میں پھونکنا، اس کو جادو کہتے ہیں۔ گرہ لگا کر اس میں پھونکنا، گٹھ لگا کر، گانٹھ باندھ کر اس میں پھونکنا، چاہے آپ اس کے اندر کچھ پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی بھی انسان اس میں کچھ پڑھ کر کے پھونکے یا نہ پڑھ کر کے، گرہ لگا کر پھونکنا، اس کا نام ہے جادو۔ یہ جادو کی تعریف ہے، اور یہ بہت جامع تعریف ہے۔ اس جادو کی تعریف کو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ بہت سے مسائل آپ کے حل ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جھوٹ موٹ کے دھاگوں کو لیتے ہیں اور اس کے اندر پھونکنا، اور لوگوں کو دے دیتے، اور لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دھاگے ان کے لیے بہت مفید ہے۔ چھوٹے چھوٹے کالے کالے کپڑے، کالے دھاگے مارکیٹ میں اویلیبل ہے، پھونک مارے ہوئے، اس کے اندر کچھ پڑھا گیا ہو یا نہ پڑھا گیا، وہ مارکیٹ میں موجود ہیں، اور لوگ اس کو خریدتے ہیں اور اس کو پہنتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جادو کی وجہ سے شرک ہے، شرک۔ جادو کرنا تو کفر ہے، لیکن جو پہن کر کے اس کا عقیدہ جو رکھتے ہیں، یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کتنے مسلمان آج کے دور کے اس جادو کی حقیقت سے
واقف نہ ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں شرکیہ اور کفریہ عمل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جو کہ ایک نہایت افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو سب چیزیں شریعت مطہرہ نے بتا دی ہیں، پھر بھی وہ اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو جادو کی تعریف میں نے آپ کے سامنے بہت آسان الفاظ میں یہ بتائی کہ گرہ لگا کر اس میں پھونکنا، اس کو جادو کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ گرہ لگائی جانے والی چیز جو بھی ہو، اسی پر کے اوپر بھی گرہ لگائی جا رہی ہے، اس کو پڑھ کر کے لگائے یا بغیر پڑھے لگائے، یہ اس کا پھونک کر کے گرہ لگانا یہی جادو ہے، یہی اصلاً کیا ہے؟ جادو ہے، اسی کا نام جادو ہے۔ تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ کا مطلب ہے گرہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اس میں جادوگروں کی شرارتوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ آج دنیا کے اندر کتنے لوگ جادو سے پریشان ہیں، اور ہم نے جب دونوں صورتوں کی فضیلت اور اس تعلق سے جب احادیث گزر رہی تھی تو میں نے بتایا تھا یہ دو صورتیں جادو کا توڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس کا اصل مغز جو ہے ان دونوں صورتوں میں ہے، اور ان صورتوں میں بھی اس آیت کریمہ پر وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اس آیت کو اگر غور سے سمجھ کر پڑھیں گے تو جادو ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ کہ گرہ میں پھونکنے والیاں چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یعنی جادو کرنے والے مرد و خواتین کو اس میں مخاطب کیا گیا ہے کہ جادو کرنے والے مرد اور جادو کرنے والی عورتوں کے شر سے میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی مجھے تو بچا لے، اس سے دور کر دے۔ اگر مجھے کسی نے مجھ پر جادو کیا ہے، اللہ مجھے جو ہے اس جادو سے نجات دے دے۔ یہ ہے اصل اس صورت کا اور اس صورت کی آیت کریمہ کا مفہوم، جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے، یہاں پر جادوگروں کی شرارتوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جادوگر ایسی ایسی شرارتیں کرتے ہیں کیونکہ ایک آدمی، ایک انسان جب آپ کے سامنے ہے اس کا مقابلہ کرنا آسان ہے، لیکن اگر آپ کے سامنے نہیں پیچھے سے وار کر رہا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ یہی نہیں پتا کہ کون وار کر رہا ہے اور کس طریقے کا وار کر رہا ہے، کہاں وار کر رہا ہے، تو یہ نہیں پتا، اس وجہ سے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو سامنے ہمارے آپ کے سامنے لڑائی کرنے والا، لڑنے والا جو بھی ہوتا ہے، وہ دراصل یہ ثابت کرتا ہے یا بتاتا ہے کہ شر جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا مقابلہ آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن پیٹ پیچھے وار کرنے والے سے آپ کبھی بھی جیت نہیں سکتے، ہمیشہ آپ کی ہماری ہار ہوگی، الا یہ کہ اگر ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارے اوپر آسیب، جادو، جنات اور اسی طریقے سے بلیک میجک جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ساری چیزوں کا علم ہو گیا کہ ہمارے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے اس طرح کے خارجی اثرات ہیں، تو اب اس کے لیے آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی کثرت سے تلاوت کریے اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ کیجئے، اور خاص کر کے اس سورت کی اس آیت کریمہ، آیت نمبر 4 پر غور سے پڑھنے پر یہ یاد رکھیے دماغ میں کہ ہم جادوگروں کی شرارتوں سے اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں جادوگروں کے شروں سے پناہ دے دے۔ ایسے ہی جو چیز تو نے پیدا کی ہے اور جس چیز کے اندر شر ہے اس سے پناہ دے دے، ہمیں بچا لے۔ اور اسی طریقے سے رات کے اندھیروں میں جس طرح کا شر دنیا میں عام ہوتا ہے اور دنیا میں لوگ شر کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جب رات چھا جاتی ہے تو رات کے اندھیرے میں ہونے والی شرارتوں اور اس قسم کے شروں سے اللہ ہمیں بچا لے، یہ اس صورت کا اصل مغز ہے اور مفہوم ہے۔ اسی طریقے سے جادوگر پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے اور گرہ لگاتے جاتے ہیں،
عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ جادو کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ یا تو اس کی کسی چیز کو لیا جاتا ہے یا بال وغیرہ کے ذریعے اس کے اوپر ہاں جادوگر لوگ جادو کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں جادوگری سے اور جادوگر سے اور جادوگر کے شر سے، جادوگر کی شرارت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ ان میں دونوں لوگ داخل ہیں۔ دیکھیں جن کو ابھی کچھ ہوا نہیں ہے اور جن کو کوئی اثرات نہیں ہے وہ بھی یہ مسلسل پڑھے تاکہ وہ چیز سے اللہ دور کر دے انسان۔ اور جن کے اوپر ہو چکا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا بتاتا ہے؟ آپ کے اوپر ہو چکا تھا، جادو کا اثر ہو چکا تھا، تو جادو جن پر ہو چکا ہے وہ بھی ان صورتوں کو پڑھ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ شفا مل جائے۔ اور اس ایمان و یقین کے ساتھ اور قرآن کی اس آیت پر اس کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو سوچ سمجھ کر کے سامنے رکھ کر کے کہ ہمیں اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہمیں کسی نے کوئی جادو کیا ہے، کوئی نقصان پہنچایا ہے یا کسی کیا کی نظر بد لگی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ پھونکنے والیاں یا جادوگر کے قسم کے جتنے لوگ ہیں، اللہ ان کی شرارتوں سے اور ان کی تکلیفوں سے مجھے محفوظ کر دے، مجھے بچا لے، مجھے محفوظ کر دے، مجھے پناہ دے دے، مجھے اللہ تعالیٰ ان تمام کے شروں سے محفوظ کر دے۔ تو یہ صورت اس لیے بہت اہم ہے۔ آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ وَمِن شَرِّ میں من کے معنی سے اور واو کے معنی اور، شر معنی شر، اور شر سے کس کے؟ حاسد، حاسد معنی حسد کرنے والا، حسد کرنے والے کے شر سے پناہ میں آتا ہوں اللہ، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے۔ کب؟ اذا حسد، جب حاسد حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے تو اس حسد کرنے والے کے شر سے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ آج کل سب سے بڑا مسئلہ جادوگری کے بعد یہ حسد کا ہے۔ یہ حسد کی آگ مسلمانوں کو اللہ اکبر تباہ و برباد کر کے رکھی ہوئی، اور حاسدین، حسد کرنے والے حاسدین اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آپ جہاں رہتے ہوں گے، ہم جہاں رہتے ہوں گے، ہمارے آس پڑوس میں ایک ڈھونڈیں گے تو 70 ملیں گے، یہ بھی ہمارا حاسد ہے، یہ بھی ہمارا حاسد ہے۔ لیکن کسی کا حاسد ہونا بذات خود یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا؟ اذا حسد، حاسد ہونے کے ساتھ جب وہ حسد کرتا ہے تو یہ نقصان دہ ہے، اور اس کے حسد کے شر سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں۔ اس لیے اس میں بھی وہ لوگ داخل ہیں دو طرح کے، کہ جن کے اوپر حاسدین کی حسد ہے کی نظریں ہیں، حاسدین کی نظریں ہیں، ان کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی ان کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ طلب کریں، اور جن کے ساتھ حسد کا معاملہ ہو گیا ہے، یعنی حاسدین نے ان کے اوپر حسد کر کے کسی بھی چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، تو ایسے حاسدین کے حسد کے شر سے بھی اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کی تعریف آپ لوگ لکھ لیجئے تاکہ آپ لوگوں حاسدین کی، حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کی تعریف ہے، حسد یہ ہے کہ حاسد محسود سے زوال نعمت کی آرزو کرتا ہے۔ محسود مطلب جس سے حاسد جو حسد کرنے والا ہے وہ محسود جس سے حسد ہو رہی ہے، جس سے حسد کر رہا ہے، وہ حاسد اس حسد کرنے والے شخص کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کی جو نعمت ہے وہ زائل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں کہ زید کو حسد ہے، کس سے؟
محمد سے، زید کو محمد سے حسد ہے، تو اس میں کیا ہے، زید کیا ہوا، حاسد ہوا، اور محسود کون ہوا، محمد، محمد سے حسد ہے۔ کس بنیاد پر؟ محمد بہت پڑھا ہوا لکھا ہوا انسان ہے، محمد بہت مالدار انسان ہے، محمد بڑا اچھا دیندار خوبصورت انسان ہے، اور زید زیادہ مالدار نہیں، زید زیادہ پڑھا لکھا نہیں، زید زیادہ اچھا نہیں، خوبصورت نہیں، اخلاق میں بھی بگڑا ہوا۔ اب یہ جو زید ہے یہ محمد سے جو حسد کر رہا ہے، کس بات کی حسد کر رہا ہے؟ محمد سے حسد یہ کرتا ہے کہ زید چاہتا ہے کہ محمد کی جو نعمت اس کے پاس ہے کہ وہ زیادہ جانکار ہے، اس کے پاس علم ہے، وہ علم اس کے پاس سے ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں زوال نعمت، نعمت کا زوال، اس کو یہ سوچا جائے کہ اس کی جو نعمت ہے وہ زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، ایک چیز۔ نمبر دو، اس کے پاس مال ہے، محمد کے پاس مال ہے، تو زید چاہ رہا ہے کہ اس کا پورا مال ختم ہو کر کے میرے پاس آ جائے، ایک چیز۔ دوسری چیز، زید چاہتا ہے کہ محمد بڑا اچھا خوبصورت دیندار ہے، وہ دینداری سے دور ہو جائے، خوبصورتی سے دور ہو جائے، ہے نا، بدصورت ہو جائے۔ یہ حاسد کی حسد ہے، زید کی کیا ہے، حسد ہے، جس کی بنیاد پر اس کی جو اصل نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے جو دی گئی نعمت اس کے زوال یعنی ختم ہونے کی فکر کرتا ہے، اور اس کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، اس کی وجہ سے وہ کڑتا رہتا ہے، اس کو دیکھتا ہے تو جلن ہوتی ہے، اس کو جلتا ہے، اس کو دیکھتا ہے تو اس سے کیا کرتا ہے، جلتا ہے، حسد کرتا ہے۔ تو اس چیز کو حسد کہتے ہیں، اور اسی چیز کا نام حسد کی تعریف کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ سے جو ہم پناہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ جو حاسدین ہیں ان حاسدین کے حسد سے، ان کے شر سے اللہ مجھے پناہ دے دے، ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیے آج دنیا کے اندر بہت سارے مسلمان بھائی بہن اس سے بہت جوجھ رہے ہیں۔ ایک تو دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ جادو سے، جنات سے، اس کے شر سے، تو ان لوگوں کو بھی قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جس سے جوجھ رہی ہے پوری دنیا، پورے مسلمان، وہ ہے مسلمان بہن، مسلمان بھائی، وہ ہے حسد۔ کیونکہ بغض رکھنا دل میں وہ ہو سکتا ہے، بغض تو کوئی بھی رکھتا ہے، عداوت دشمنی دل میں ہوتی ہے، کسی کی چگل خوری بھی ہو جاتی ہے، کسی کی غیبت بھی ہو جاتی ہے، یہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن حسد سے خطرناک بیماری کوئی نہیں۔ حسد انسان کو تباہ کر دیتی، ایسی بیماری ہے جو انسان کے اندر داخل ہو جائے تو اللہ کے نبی نے اس کی جیسے کہ وضاحت کی کہ جیسے لکڑی، آگ جو ہے لکڑی کو کھا جاتی، ویسے حسد انسان کے نیک عملوں کو کھا جاتا ہے۔ تو حسد کے حسد کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں سورہ فلق کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے۔ جن کو حسد لائق ہو گئی ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے، اور جن کو ابھی نہیں لائق ہوئے تو یہ فکر میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم سے کوئی حسد نہیں کر سکتا یا حسد نہیں کر رہا، بہت ہے بہت۔ اللہ امان والحفیظ، اللہ عز و جل ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میں کیا بتاؤں اس سلسلے میں، دنیا اس وقت جو ہے حاسدین کی لسٹ میں ہے، اور ہم اس سے جوجھ رہے ہیں، حاسدین کے حسد سے اس وقت ہم جوجھ رہے ہیں، دنیا جوجھ رہی ہے، پریشان ہے، تو ہمیں اس صورت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ سورہ ناس اندرونی جو انسان کے اندر کا حصہ ہے، دل ہے، دماغ ہے، وسوسے ہیں، ان سے لڑنے کے لیے سورہ ناس ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں سورہ ناس کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اگر بہت وساوس آتے ہیں، بہت اندر سے پریشانی ہوتی ہے، انزائٹی کا مسئلہ ہے، شیطان بہت وسوسے ڈال رہا ہے، تو سورہ ناس کثرت سے پڑھی۔ اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں خارجی بہت مسائل ہے، باہر کے، ہے نا، لوگوں کا شر ہے، یا مخلوق کا شر ہے جو ہمیں لائق ہوا ہے، یا پھر جو اور بھی راتوں میں جو شرور اور فتن لائق ہوتے ہیں وہ ہمیں لائق ہوئے ہیں، یا جادوگری یا جنات کا اثر ہے، اس کا شر ہمیں، اس کی شرارتیں ہمیں لائق ہوئی ہیں،
تو سورہ فلق پڑھیں۔ حاسد اور حاسدین کی کا شر ہمیں لائق ہوا ہے تو سورہ فلق کی تلاوت۔ تو یہ دیکھیے جتنی باتیں اس سورت کے اندر بتائی گئی ہیں یہ سب باہر کے معاملات ہیں جو جس سے بچنے کے لیے ہم سورہ فلق ہی پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ فلق کی کثرت سے تلاوت کیجئے انشاءاللہ۔ جن کو حسد لائق ہو گیا ہے، جن کے ساتھ حسد کیا گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ نجات پا جائیں گے، اور جن کے ساتھ جادو ٹونا وغیرہ کا بھی معاملہ ہو گیا ہے وہ بھی نجات پا جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے ان صورتوں کو بہت غور سے پڑھیں، ایک ایک آیت پر، ایک ایک جملے پر، ایک ایک حرف پر غور طلب بات ہے کہ سوچ سمجھ کر کے پڑھیں، اس کے ترجمے، اس کی تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ یہ آپ کی ہماری زندگی میں بہت فائدہ دینے والی چیز ہیں۔ تو سورہ فلق کا ایک بار میں سرسری پھر ترجمہ کر دیتا ہوں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، فلق مانے صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، کن چیزوں سے؟ من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے یا ان چیزوں کے شر سے، ما خلق جو اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی اور جن کے اندر شر رکھا، جیسے آپ دیکھیے موذی جانور ہے، سانپ بچھو ہے نا، وہ ہے، اور اسی طریقے سے بعض انسان ایسے ہیں جو ہمیشہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، شر پہنچاتے ہیں، ایسے ہی بعض جنات ہیں، اور ایسی دنیا کی اور مخلوقات ہیں جن کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے اندر شر ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام مخلوقات کے شر سے ہمیں بچا لے۔ ایسے ہی ہم دعا کرتے ہیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اندھیری رات کی تاریکی جب چھا جائے، اور اس وقت جب جو اندھیری رات کی تاریکی میں جو بھی شر اور فساد دنیا کے اندر ہوتے ہیں، خاص کر کے چوری، ڈکیتی، زناکاری، بدکاری، اور اسی طریقے سے جادو وغیرہ کے عملات، یہ بھی رات کے تاریکیوں میں زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں، تو ان تمام کے شر سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں۔ اور چوتھی آیت میں کہا گیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور عقد کے معنی گرہ میں پھونکنے والی، نفاثات کے معنی پھونکنے والی، میں نے بتایا کہ اس سے مراد مرد اور عورت دونوں ہیں، یعنی جادوگروں کے جادو، جب وہ لوگ جادو کرتے ہیں، پھونکتے ہیں، جادو جب اسی وقت ہوتا ہے جب ان کو پڑھ کر کے پھونکا جاتا ہے، تو جادوگروں کے جادو سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ مجھے جادو سے بچا لے، جادوگروں کے شر سے بچا لے، جادوگروں کے اندر جو شر ہے، فساد ہے، اللہ اس سے ہمیں بچا لے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور اللہ حاسدین کے حسد سے بچا لے جب وہ حسد کریں، یعنی دنیا میں جتنے حاسدین ہیں، حسد کرنے والے ہیں، جو ہم سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کسی بھی دنیا کی نعمت کی بنیاد پر جو اللہ تو نے ہمیں دے رکھی ہے، اس نعمت پر جو بھی حسد کر رہے ہیں، اللہ ان حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں بچا لے۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل سے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی چیز، کتنی بڑی دعا ہم اللہ تعالیٰ سے اس صورت کے ذریعے سے مانگتے ہیں اور پناہ طلب کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ دو صورتوں کو اپنی زندگی کا خاص حصہ بنا لیجئے، زندگی میں کبھی ٹینشن میں، پریشانی میں، الجھنوں میں نہیں رہیں گے، اور ہر قسم کے شر اور فساد سے محفوظ رہیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہے تو معلوم کیجیے، پوچھ سکتے ہیں۔ شیخ حضور کے بارے میں آپ نے ابھی کیا بتایا تھا، ذرا پھر سے ریپیٹ کر دیجیے پلیز، کہ حضور حضور نہیں کہنا چاہیے، حضور کے